السلام علیکم. تو آج میرے ساتھ بھائی موجود ہے جنہوں نے سعودی عربیہ میں ورک ویزے کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا کے ان کا کیسا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ مشکلات کیا ہیں، وہاں پہ جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، دور کے ڈول سہانے ہیں. تو آج جو ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے، کیونکہ یہ کچھ عرصہ سعودی عربیہ میں گزار کے آئے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی. تو جو آپ ورک ویزے پہ گئے تھے، کس سال گئے تھے آپ؟ میں گیا تھا 2014 میں. 2014 میں جی. تو آپ پاکستان سے کتنے پیسے لے کے گئے تھے؟ پاکستان سے بیسیکلی میرا لگا تھا خرچہ جو ہے نا 5.5 لاکھ. 5.5 لاکھ لگا تھا جی. 2014 میں. جی. کتنے سال کا ویزا؟ میرا آزاد ویزا تھا. آزاد ویزا تھا. جی. تو آپ نے یہاں سے کس سٹی میں سب سے پہلے گیا؟ میں مدینہ. مدینہ. ماشاءاللہ. جی. تو پھر کام کیا 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 آپ نے وہاں پہ؟ کیا آزمائشیں آپ نے دیکھی؟ کیا مشکلات دیکھیں؟ لوگوں کا وہاں پہ، پاکستانیوں کا پاکستان کے ساتھ کیا رویہ ہے، یہ تھوڑا بتائیں. رویہ تو اتنا خاص نہیں ہے ان لوگوں کا، تو باقی مشکلات ہیں ادھر. کس قسم؟ وہ اس قسم کی کہ بندہ وہاں نیا ہوتا ہے تو اس کو وہاں کا قانون کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہاں جا کے وہ بیسیکلی جو ہے نا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بندے کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی اقامے کے نام پہ یا ڈاکٹری کی فیس کے نام پہ، ان چیزوں پہ وہ بہت تنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو. اچھا، پاکستانی؟ جی، اپنے ہی پاکستانی. ٹھیک ہے. اور پیسے جو ہے نا وہ زیادہ لے لیتے ہیں، کیونکہ بندہ، ہمیں پاکستان کے قانون کا پتہ ہے. ہم جب باہر ورک کریں گے، باہر جائیں گے، ہمیں وہاں کا تو قانون کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا نظام ہے، کیا سہولیات دیتی ہیں اور کیا مشکلیں ہیں. تو اس طریقے سے وہاں تھوڑا اسٹارٹنگ میں مشکل پڑتی ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ وہاں کچھ عرصہ رہتا ہے، وہاں کے قانون کا پتہ لگ جاتا ہے ان کا کہ بھئی کیا قانون ہے، کس طریقے سے چلنا ہے. اور سب سے جو اہم ہوتا ہے وہ آپ کی زبان، کیونکہ سعودی عربیہ میں زبان آپ کی بڑی اہم ہے. جب آپ لینگویج سیکھ جاتے ہیں، زبان سیکھ جاتے ہیں، تو آپ کو بہت سی وہاں آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی سے بات کر بھی سکتے ہو اور کسی کی سمجھ بھی سکتے ہو. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے کسی سعودی سے شیئر کرنی ہے وہ بات، تو آپ کو عربی آنا وہ ضروری ہے. کیونکہ آپ کو عربی نہیں آتی، نہ وہ اردو بول سکتے ہیں. اور خاص طور ہمارے جو پاکستانی جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کچھ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، تو وہ تو انگلش سمجھ لیتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، مگر جب ہمیں نہیں آئے گی تو ہم کیا سمجھائیں گے ان کو. تو بہت سے ایسے بندوں کے ساتھ وہاں زیادتیاں ہوتی ہیں جو مزرعے پہ ہوتے ہیں یا جو کسی کے گھر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ مشکلات بہت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تنخواہ کے لئے سے، اور یا وہ ہے کہ تھوڑی مشکل ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے، تنخواہ نہیں ملتی اور بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. مگر الحمدللہ میرا ایکسپیرینس وہاں اچھا رہا. میں 2 سال مدینے میں کام کیا ہے اور بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا. بس جب جدہ شفٹ ہوا، میں ایک سعودی سے دوسرے سعودی کے ساتھ کفالہ کیا، تو پھر وہاں مجھے مشکلات ہوئیں. تو پھر 10 مہینے بعد میں جو ہے نا وہاں سے چھٹی کر کے ادھر آ گیا تھا پاکستان. تو ماہانہ کتنے پیسے آپ کما لیتے تھے اور کتنے پاکستان بھیج دیتے تھے؟ کیونکہ یہاں سے جانے والوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہاں سے زیادہ پیسے کما کے پاکستان بھیجیں. تو آپ وہاں پہ کتنا کماتے تھے، کس طرح رہتے تھے، اور پاکستان گھر کتنے پیسے بھیجتے تھے؟ پاکستان اس ٹائم میں تو کرنسی بڑی کم تھی. 2014 میں آپ کرنسی دیکھ لینا تو بہت کم تھی. اب تو کرنسی زیادہ چڑھی ہوئی ہے. تو وہاں تقریباً میں کچھ 600 ریال بھیج دیتا تھا گھر ہر ماہانہ. اچھا. اور باقی وہاں میری دکان کا کرایہ تھا 2000 ریال، اور باقی کوئی 800-900 میرا خرچہ ہو جاتا تھا. تو اتنا مسئلہ ہے کہ بھی جو بندے سوچتے ہیں نا کہ یار وہاں جا کے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے اور بہت ہی پیسہ کما لیں گے، تو یہ فضول ہے ان کی سوچ. کیونکہ 10 میں سے کوئی ایک آدھا ہوتا ہے جو وہاں جا کے سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہر بندے کے ساتھ وہ چیز نہیں چلتی. ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں نا وہاں سے، ہم ان کا رہن سہن، نئی موٹر سائیکل لے لی، نئے کپڑے، یہ وہ گھڑیاں چھڑیاں پہن لی، تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کے نا تو بہت جو ہے نا بلیک میل ہو جاتے ہیں کہ چل یار یہ ادھر اتنی کمائی کر رہا ہے، ہم بھی جا کے وہاں اتنی کمائی کر لیں گے. مگر بیسیکلی یہ چیز نہیں ہوتی ایسی. میں وہاں 3 سال لگا کے آیا ہوں. تو یہی ایکسپیرینس ہے کہ بھئی آپ جاؤ یہ سوچ کے جاؤ کہ مجھے وہاں مشکلات آئیں تو میں وہاں اپنے بچوں کے لیے برداشت کروں وہاں پر. یہ نہ ہو کہ وہاں تھوڑی مشکلات آئیں تو چلو جی 4-5 لاکھ لگایا ہوا ہے، میں جی جا رہا ہوں اپنے ملک واپسی.
لوگ جو مشکلوں سے بھاگ جاتے ہیں، بہت بھاگ جاتے ہیں وہاں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے روتے ہوئے جن سے آپ فیس دیکھ کے آپ یہ نہیں گائیڈ کر سکو گے کہ یار یہ بندہ بہت مضبوط انسان ہے، مگر وہی بندے ہوتے ہیں رات کو تنہائی میں جو ہے نا رو رہے ہوتے ہیں، بچوں سے دور ہو کے، اپنی فیملی سے دور ہو کے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں اپنی زمینیں وغیرہ دے کے ٹھیکوں پہ یا لیز پہ دے کے یا سود پہ پیسے اٹھا کے تو وہ آ جاتے ہیں وہاں پر ان ملکوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار وہاں آسان ہے ہر چیز، ہمارے لیے پیسہ کمانا اور یہ سب چیزیں. تو یہ چیزیں آسان نہیں ہیں. یہ صرف ہمارے ذہن کو تسلی دینے والی بات ہے کہ یہ چیزیں جی آسان ہیں، ہم کر سکتے ہیں یہ. مگر جب وہاں مشکلات دیکھتے ہیں وہ تو وہ پھر بہت روتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایسے اکیلا تنہائی محسوس کرتے ہیں اور کوستے ہیں کہ یار میں نے کیا غلطی کر دی ادھر. صحیح بات ہے. اور میں تو یہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ اگر 5-6 لاکھ لگا کے ہم نے باہر جانا ہے، ٹریول کرنا ہے اور کام کرنا ہے اور وہاں مشکلاتیں دیکھنی ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کیوں نہ کریں. بالکل صحیح. اگر وہی 5-6 لاکھ لگا کے ہم اپنے ملک میں لگا کے اپنے بچوں کے ساتھ رہ کے، اپنے بچوں کے دکھ سکھ میں اپنے ساتھ رہ کے، ماں باپ کے ساتھ رہ کے وہ چیزیں ہم فیس کریں تو وہ ہمارے اسلام بھی ہمارا وہی اجازت دیتا ہے کہ بھئی اپنے بچوں سے، فیملی سے پہلے یہ کیئر ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. ماں باپ کی اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ چارپائیوں پہ پڑے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نا وہاں پردیس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے سکھ کے لیے. بالکل صحیح. مگر وہ سکھ تو آپ نے دے دیا ان کو، مگر جب ان کو آپ کی ضرورت ہے وہاں تو اس ٹائم آپ ان کے ساتھ نہیں ہو. صحیح بات ہے. تو پیسے نے نہ ان کا خدمت کرنی ہے، نہ ان کو دبانا ہے، نہ اس پیسے نے کیئر کرنی ہے. کیونکہ جس ٹائم آپ کی ضرورت ہے ان کو تو آپ اس ٹائم تو ان کے ساتھ نہیں ہو، تو اس پیسے نے کیا کرنا ہے اس کا. صحیح بات. تو بہت ہی مشکلات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاکستانی بھائی، اجنبی بھائی وہاں جاتے ہیں اور ان فیس کو دیکھتے ہیں، اور بہت سے بندوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے، اور بڑا اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیا غلطی کر دی. جو بھئی اس ٹائم تک بھی میں اپنے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اس ٹائم بندے کو پتہ لگتا ہے کہ پردیس بڑا برا ہے. صحیح بات. تو ایک کمرے میں کتنے لوگ رہتے تھے اور کھانے پینے کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ 3 ٹائم کی روٹی سے کھاتے تھے؟ کیا اس کا تھا؟ وہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک کمرے میں 4-5 لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں اور مل جل کے کرایہ دے لیتے ہیں. اور وہاں پر اگر انہوں نے کرایہ کتنا پڑ جاتا تھا ایک کمرے کا؟ ایک کرایہ اگر کوئی صاف جگہ پہ دیکھیں گے جس پہ ماربل ٹائل وغیرہ کوئی اچھا گھر بنا ہوا ہے تو اس کا 900 ریال 800 ریال اتنا کرایہ ہے. ہاں ایک کمرے کا. ایک کمرے کا مہینے کا کرایہ ہے؟ جی نہیں، مہینے کا. اس میں بجلی اور باقی گیس تو وہاں ہوتی نہیں ہے، وہ سلنڈر لینا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے علیحدہ سے ہوں گی. علیحدہ سے. ٹھیک ہے. اور کھانا پینا پھر یہی ہوتا ہے کہ رل مل کے کوئی برتن دھو لیتا ہے، کوئی کھانا بنا لیتا ہے، سالن. روٹی تو وہاں سے لے لیتے ہیں ہم، دکانوں سے، بکالوں سے لے لیتے ہیں. تو وہاں پر کافی مشکلات دیکھنی پڑتی ہے اپنی رہن سہن کی. بھئی کپڑے دھونا، اب بیمار ہو گئے اپنے آپ کو سنبھالنا، نہ اس ٹائم ماں باپ ساتھ ہوتا ہے، نہ بیوی ساتھ ہوتی ہے، نہ بچے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے وہاں جا کے. کیا آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ جو ہے محنت یہاں کریں، باہر نہ جائیں؟ دیکھیں نا سر کہ میں 3 سال لگا کے آیا ہوں اور 3 سال کے اندر میں نے یہی فیس کیا ہے کہ وہاں پر بہت مشکل ہیں. اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک بندہ سوچتا ہے نا کہ بھئی وہاں جا کے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے اور دنوں میں امیر بن جائیں گے. یہ چیز فضول سوچ ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے. پاکستان میں تھوڑی سی مشکلات دیکھ لیں، وہی پیسہ یہاں انویسٹ کر لیں تو یہاں بہت اچھا رسپانس آپ کو ملے گا، وہاں سے یہاں اچھا بہت رسپانس ملے گا. میری تو یہ سوچ ہے اور یہی مشورہ ہے بھائیوں کو کہ بھئی پردیس جا کے ذلیل ہونے سے اچھا ہے کہ وہی پیسے انویسٹ یہاں کر کے تو کیوں نہ کہ یہیں اپنے ماں باپ بچوں کے ساتھ رہ کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ کے. تو اللہ نے دینا تو اللہ نے رزق ہے، کہیں بھی چلا جائے انسان. مگر شارٹ کٹ کے راستے میں جو ہے نا انسان جو شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہے نا نقصان اٹھاتے ہیں اس چیز کے. دیکھو نا اللہ نے بھی منع کیا ہے اس چیز کا کہ آپ غلط طریقے سے، یا ایک چیز ہے کہ آپ چھلانگ جتنی لگا سکتے ہو اتنی لگاؤ، اس سے زیادہ لگاؤ گے تو آپ کو ہی تکلیف ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھا ان کا ایکسپیرینس. تو اسی طرح کی ویڈیوز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.